ہم سورہ حج کی آیت 15 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمائی تھی کہ انسان اگر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہے اور یہ دیکھنا چاہے کہ کیا وہ فی الواقع بندگی کا حق ادا کر رہا ہے یا قرآن کی تعبیر کے مطابق کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی پرستش کرنے کی صحیح کر رہا ہے۔ فرمایا تھا کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، انسان تدبیریں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناکام ہو جاتی ہیں، دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، اس وقت اس کے اللہ پر ایمان، اس کے بھروسے اور اس سے امید کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک معیار کے طور پر پیچھے بیان کیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے موقع پر جو لوگ نا امید ہو کر دوسروں کے دروازے پر دستک دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہرانے سے بھی اجتناب نہیں کرتے، ان کی مثال کیا ہے۔ پیچھے جو واقعہ بیان ہوا یا ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی، اسی کو اب تمثیل کے پیرائے میں اس کے انجام کے لحاظ سے واضح فرمایا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی تمثیل ہے، اور قرآن مجید تمثیلات میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے اس کے لحاظ سے ایک مشکل چیز بھی بن گئی ہے۔ چنانچہ بالعموم اہل علم جب قرآن مجید کے ان مقامات کو متعین کرنے کی صحیح کرتے ہیں جن کو مشکلات القرآن کہا جاتا ہے، تو ان میں یہ آیت 15-16 بھی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں مایوسی کی تمثیل ہے، یعنی جب کبھی انسان اپنے پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر مختلف تدبیریں سوچتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے تو صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی دربار میں پیش کر دے، اسی کی دہلیز پر ڈال دے۔ اس کی مثالیں پیچھے پیش کی ہیں، اور پچھلی سورہ میں خاص طور پر حضرت ایوب کے واقعے کو مثال کے طور پر بیان بھی کیا ہے۔ لیکن اگر اس موقع پر انسان یہ سمجھے کہ اب میں اپنے لیے راہیں تلاش کر لوں گا، تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ مایوسی اور یہ نا امیدی ہے جو آخری درجے کی بربادی بن جاتی ہے، ایمان کے لیے بھی اور خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کے لیے بھی۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس کو کس طرح ایک تمثیل میں ڈھالا ہے۔ ارشاد فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا۔ یہ گمان کب پیدا ہوتا ہے؟ انسان نے کسی مصیبت کا سامنا کیا، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، حالات ناسازگار ہو گئے، پے در پے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ آسمان سے جو بلا بھی نازل ہوتی ہے پوچھتی ہے خانہ انوری کجا باشد۔ اس طرح کی صورتحال میں پا برجا رہنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب وہ پے در پے
اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، اس وقت بھی تھوڑ دلے لوگوں کے لیے شکر گزاری پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا۔ فرد ہو یا قومیں، یہ بڑا امتحان ہے۔ یعنی جب پے در پے اللہ کی عنایتیں ہو رہی ہوں تو انسان کا سر جھکتا چلا جائے، وہ کسی کامیابی کو کبھی اپنی صلاحیت یا اپنی کسی مہارت کا نتیجہ نہ سمجھے، وہ اس کو اللہ ہی کی کرم نوازی قرار دے، اس کے گرد و پیش میں اس کی نگاہ کبھی حقارت کے ساتھ نہ اٹھے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہو، ان کو دھتکارنے والا نہ بن جائے۔ اسی کو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا کہ جب کسی انسان کے ساتھ کسی حق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس رویے سے سابقہ پیش آ جائے کہ بات کرنا مشکل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استکبار نے اپنی جڑ پکڑ لی ہے، اور جب اس کے لب و لہجے میں اور اس کے طرز عمل میں دوسروں کے لیے حقارت آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی بربادی کا اہتمام کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو اس میں شکر گزاری کس طریقے سے انسان کے لب و لہجے سے، اس کے رویے سے، اس کے طرز عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، اس کے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اس کے روئے روئے کو شکر گزاری کے جذبے سے سرشار رہنا چاہیے۔ قوموں کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر وہ قومیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، صاف صاف طریقے سے قانون کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے کر اس رویے کی انسان سے توقع کی ہے۔ اس کے برخلاف مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، کہیں گر گئے، زندگی نشیب و فراز کی چیز ہے، اس میں بھی اللہ کا امتحان بعض اوقات بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اس امتحان میں انسان کیا کرتا ہے؟ وہ تدبیریں بھی کرے گا، وہ ہاتھ پاؤں بھی مارے گا، وہ کبھی اس دروازے پر دستک دے گا، کبھی اس دروازے پر دستک دے گا، یعنی دنیا میں جو اسباب ہیں انہیں تلاش کرنے کی صحیح کرے گا۔ کاروبار میں کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ملازمت میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اس کی طبیعت پر کوئی برا اثر ہے، کسی ذہنی یا جسمانی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، بچوں کے معاملے میں کوئی تکلیف ہے، یہ آسان نہیں ہوتا کہ اس میں انسان اپنے رب پر اپنے بھروسے کو قائم رکھ سکے۔ اس میں پہلے مرحلے میں تو وہی ہوتا ہے کہ سعی و جہد، تدبیریں، مختلف راستے انسان تلاش کرتا ہے۔ بتدریج نا امیدی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ہر دروازہ کھٹکا لیا، کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ تم ایک پروردگار کے بندے ہو، تم اس سے دعا کرو، وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا، لیکن نہیں، میں نے تو بہت دعائیں کر کے دیکھ لیں، بہت پکار کے دیکھ لیا، کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اس لیے نہ دنیا میں کوئی خداوند ہے جو لوگوں کے ہاتھ پکڑے، اور نہ قیامت میں کسی نے میرا ہاتھ پکڑنا ہے، یہ سہارے مجھے خود ہی تلاش کرنے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے دنیا میں شرک کی بنیاد پڑتی ہے، اور شرک دونوں پہلوؤں سے انسان کے لیے بظاہر سہارا بنتا ہے، یعنی دنیا میں میرا کام ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب سنت ہے کہ بعض اوقات اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر جب آدمی نا امیدی میں کسی دوسرے کے دروازے پر جاتا ہے تو اللہ اس وقت اس کی سب آرزویں بھی پوری کر دیتا ہے، اور اس طرح یہی چیز اس کے لیے راہ حق سے بھٹکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر وہ خیال کرتا ہے کہ آخرت میں بھی خدا سے کیا ملنا ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں میرا ہاتھ پکڑا، یہ کوئی بزرگ ہے، یہ کوئی بت ہے، یہ کوئی معبود ہے، یہ دنیا کی کوئی چیز ہے، یہ اوپر کی کوئی چیز ہے، یہ ظاہر کی کوئی چیز ہے، یہ باطن کی کوئی چیز ہے۔ یہ دیکھیے دنیا میں بھی یہی کام آئی، آخرت میں بھی یہی کام آئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جا کر پھر قرآن نے آگے اسی سورہ میں ایک اور تمثیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آسمان سے گرتا ہے اور پھر کسی صحرا میں پٹک دیا جاتا ہے۔ نا امیدی کی اس کیفیت کو جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں اس طرح بیان کیا ہے، انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو
کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا. یعنی جب مصیبت آئی، جب تکلیف آئی، تو یہاں اللہ نے ہاتھ نہیں پکڑا، اور قیامت میں معلوم نہیں یہی صورتحال جو دنیا میں ہے وہی پیش آ جائے. دنیا میں بھی میرے کام فلاں اور فلاں آئے ہیں، آخرت میں بھی وہی میرا ہاتھ پکڑیں گے. تو یہ گویا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں یاس کی کیفیت ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ الفاظ میں بیان ہو، یہ اس رویے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. یہ انسان کے تعلق کی بنیاد بنتی ہے. یہ جن کو وہ اپنے لیے معبود بناتا ہے ان کے ساتھ اس کے رویے سے نمایاں ہوتی ہے. اس کو بنیاد بنایا، یعنی وہ گمان رکھتا ہے کہ نہ دنیا میں میری پروردگار نے مدد کی، نہ آخرت میں اس سے کوئی اب توقع ہے. میں نے لکھا ہے یعنی خدا کی آزمائش میں اس سے مایوس اور بدگمان ہو جاتا ہے. تکلیف اور مصیبت میں کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، کوئی دعا مستجاب نہیں ہوئی، تو خدا سے مایوس اور بدگمان ہو جاتا ہے. اور بدگمانی میں کہاں پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، جس طرح دنیا میں اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. یعنی جیسی یہ دنیا بنائی ہے ایسی آخرت ہوگی. جس طرح اس دنیا میں وہ میرے کام نہیں آیا، اس دنیا میں آنکھ کھولوں گا تو وہاں کون سا کام آ جائے گا. مجھے یہ سہارے اپنی تدبیر سے تلاش کرنے ہیں، اور یا پھر یہ کہ جو لوگ فی الواقع تجربے پر پورے اترے انہی کے ہاں جا کر کوئی سہارا ڈھونڈنا ہے. بدگمان ہو جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. چنانچہ خدا سے منہ موڑ کر دوسروں کو اپنا مولا و مرجع بنا لیتا ہے. یہ پوری بات ہے جو اس جملے میں ادا کی گئی ہے. یعنی مصیبت اور تکلیف کے موقع پر جو یاس پیدا ہوئی، پھر وہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، ہوگا اپنے بادشاہی کے نظام کو اپنے طریقے پر چلا رہا ہوگا، اپنے عرش حکومت پر بیٹھا ہوگا، لیکن میرے کام نہیں آتا. دنیا میں بھی نہ اس نے میری مدد کی، اور آخرت میں بھی نہ اس سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے. اس مایوسی کی کیفیت میں اب یہ مثال دی ہے کہ اس کو چاہیے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے. یعنی انسان جس وقت مایوسی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے قدم قدم پر ایک بے پرواہی کی صورتحال سے سابقہ پیش آ جاتا ہے. اور پھر جب اسے کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے لو لگاؤ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے دعا کرو، جب تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت آ جائے گی، تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے کوئی چڑھائی چڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یعنی یہ انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. وہ چاہتا بھی ہے تو اس طرف بڑھنے میں قدم قدم پر خود اس کا باطن اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان نے ایک رسی آسمان کی طرف تانی، یہ امید کی رسی ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے لو لگاؤ، تم اس کے سامنے سر جھکاؤ، تم اس سے دعا کرو، جلد یا بدیر یہ مصیبت ٹل جائے گی. تو وہ کوشش کرتا ہے. جب کوشش کرتا ہے اور اس میں پے در پے ناکامی ہوتی ہے تو بالکل وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک رسی تان کر آدمی اوپر چڑھنے کی صحیح کرے، اس میں تو پاؤں ٹکانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو اس کو ایک تصویر کے طور پر ذہن میں رکھیے. اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے. پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو، یعنی رسی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی امید کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری بات سن لیں گے، میری تکلیف دور کر دیں گے، میری دعا مستجاب ہو جائے گی. اس امید میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پے در پے ناکامی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات مصیبت اور بڑھ جاتی ہے.
تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے ہر چیز نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ کب وقت آئے گا، کب یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ قرآن مجید نے اس معاملے کو پیغمبروں کے معاملے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ زلزلوا حتی یکون الرسول متی نصر اللہ، وہ ہلا مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار تیری مدد کہاں رہ گئی، کہاں لنگر انداز ہو گئی، کب آئے گی۔ اس طرح کی یاس کی کیفیت میں وہ کوشش کر رہا ہے اوپر چڑھنے کی، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھتا ہے نہیں آ رہے، تو رنجیدگی، غم اور غصے کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے خدا کے خلاف، اس ذات باری کے خلاف، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے چھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک اسی کو سورہ یوسف میں پیغمبروں کی دعوت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پیغمبر جس مدد کی توقعات رکھتے تھے وہ جھوٹی تمنائیں تھیں، ان سے بھی جھوٹ بولا گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور رسول بھی مایوسی کے آخری مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تصویر کھینچی ہے، تو یہ شخص بھی جب وہاں پہنچ جاتا ہے پھر اپنے آپ کو رنجیدہ دیکھتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب دعا، مناجات، خدا سے تعلق سب کچھ توڑ کر گویا تمثیل میں امید کی رسی کو کاٹ دیتا ہے، یعنی وہ رسی جو تانی ہوئی تھی وہ کٹ جاتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر جب منزل کو دور، بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے۔ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے، یعنی کیا رسی کے اس طرح کاٹ دینے کے نتیجے میں وہ منزل رسید ہو گیا ہے؟ ذرا دیکھے اپنی حالت کو۔ یہ تمثیل بیان کی، نتیجہ جیسے قرآن کا عام اسلوب ہے اس کو لوگوں کے فہم پر چھوڑ دیا کہ اس تصویر میں یہ دیکھو کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھو کہ انسان اپنے پروردگار سے کیسے مایوس ہوتا ہے، یہ دیکھو کہ ابتلا کا قانون کس طرح بعض موقعوں پر انسان کو ہلا مارتا ہے، اور جن لوگوں کے ہاں ایمان راسخ نہیں ہوا ہوتا، ذات باری کے ساتھ تعلق ان کے اعماق میں نہیں اترا ہوتا، وہ اسی طرح کے موقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے امید کی رسی کاٹ بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دوسروں کے دروازے ہیں جن پر وہ پھر سر نے اڑائے حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی دروازوں پر زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آگے کچھ ملا، جس کو پیچھے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ خسرت دنیا والآخرہ، یعنی انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی کھو دی، ذالک هو الخسران المبین۔ یہ اسی کی تمثیل ہے اور اسی کو یہاں پہنچا دیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کو بھی سن لیجئے، کیونکہ یہ ایک مشکل تمثیل ہے، اور مشکل اس لیے ہو گئی ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ قرآن مجید اپنے اسلوب میں بیان نہیں کر رہا۔ میں نے لکھا ہے یعنی یہ تصور کرے، یعنی تمثیل کیا ہے، یعنی یہ تصور کرے کہ وہ آسمان کی طرف رسی تان کر اوپر چڑھ رہا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ منزل بہت دور ہے تو رنجیدہ ہو کر رسی کو کاٹ دیتا ہے، امید کی رسی۔ یہ انہی لوگوں کے رویے کی نہایت بلیغ تمثیل ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش پیش آ جائے تو اس سے امیدیں توڑ کر دوسروں کے دروازے پر آ گرتے ہیں۔ تمثیل اس چیز انہیں بتایا ہے کہ خدا کی آزمائشوں میں اس سے رحمت کی امید، خدا کی آزمائشوں میں اس سے رحمت کی امید در حقیقت وہ رسی ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے، اور اسی کو پکڑ کر وہ اوپر کی طرف اٹھتا اور خدا سے قریب ہوتا ہے۔ یعنی ہونا کیا تھا یہ کہ جب مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، تو وہ اور زیادہ اپنے پروردگار کے قریب ہو۔ جب راستہ نہ نکلے، جب تکلیف نہ دور ہو،
تو اور زیادہ اپنے پروردگار کو پکارے. یہ ہونا تھا. اس سے رحمت کی امید در حقیقت وہ رسی ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے اور اسی کو پکڑ کر وہ اوپر کی طرف اٹھتا اور خدا سے قریب ہوتا ہے. لیکن دوری منزل سے گھبرا کر، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر امید قائم کی ادھر برائی، ادھر دعا کی چلیے تھوڑا وقفہ پڑا قبول ہو گئی. نہیں، پے در پے ناکامی ہوتی ہے. بعض اوقات ناکامی سے ناکامی نکلتی چلی جاتی ہے. اس کو دوری منزل سمجھیے، یعنی وہ رسی سے اوپر چڑھ رہا ہے، امید کی رسی تانی ہوئی ہے لیکن منزل قریب ہی نہیں آ رہی. لیکن دوری منزل سے گھبرا کر اگر وہ غصے میں آ جائے اور رسی کو کاٹ دے، دوری منزل سے گھبرا کر اس نے رسی چھوڑ دی یا کاٹ دی، اب کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس حماقت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آیا اس کا رنج اور غصہ دور ہو جائے گا؟ یعنی اس سے کیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رنجیدگی پیدا ہو گئی تھی، اگر وہ امید کا دامن چھوڑ دے، دعا کرنا بند کر دے، اپنے رب پر بھروسہ نہ کرے، تو کیا وہ رنجیدگی کی کیفیت دور ہو جائے گی؟ یا وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو قرآن نے آگے اسی سورہ کی آیت 31 میں بیان کیا ہے کہ گویا آسمان سے گر پڑا ہے. یعنی یہی ہوگا، رسی کو چھوڑ دے یا کاٹ دے، دھڑام سے زمین پر گرے گا، گویا آسمان سے گر پڑا ہے. اب یا پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوائیں اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیں. یہ نتیجہ نکلے گا. خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانے پر ماتھا رگڑنے والے بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں. یعنی وہ انجام دنیا میں نہ بھی سامنے آئے، کیونکہ دنیا ابتلا کا گھر ہے، تو آخرت میں یہ انجام سامنے آ جائے گا. اس کو ایک دوسری تمثیل سے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کے سامنے پھر وہ سراب ہوگا جس کے لیے زندگی بھر دوڑتے رہے، آخر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ملا. خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانے پر ماتھا رگڑنے والے بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں. اس کے برخلاف جو خدا سے امید کی رسی تھامے رہتے ہیں، جلد یا بدیر ان کے لیے خدا کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے. یعنی اس میں دیر تو ہوتی ہے اور بعض اوقات بڑی غیر معمولی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر خدا کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اوپر چڑھنے کی مشقت سے نجات دلا کر ان کو اپنے دامن رحمت کی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ جس مشقت میں مبتلا تھے پھر وہ اس کا ازالہ فرماتا ہے. آیت میں امید کی رسی کاٹ دینے کے اس فعل کو لفظ قید سے تعبیر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض فریب نفس ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان یہ حماقت کرتا ہے. یہ تصویر ہے، یعنی اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا ہے. انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے، یعنی کوئی حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ. فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہیں وہ کہاں ہدایت پائیں گے. کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. تو اس طرح سے یہ بتا دیا کہ قرآن مجید جو احوال پیش آتے ہیں، خدا سے جو معاملات ہوتے ہیں، سنن الہیہ کا جس طرح ظہور ہوتا ہے، وہی تمہیں سمجھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے. تم جس امتحان میں ڈالے گئے ہو اس کی نوعیت بتانے کے لیے، اس میں کیا تقاضے ہیں، کیا مطالبے ہیں، کیا رویے مطلوب ہیں، یہی بتانے کے لیے.
وہ انسان کے لیے جو ابتلا ہے، اس دنیا میں جو ابتلا برپا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور دونوں پہلوؤں سے ہر شخص اس ابتلا سے گزرتا ہے۔ یہ جو اس کی تصویر مصیبتوں کے معاملے میں کھینچی ہے ان سے بھی، اور بعض اوقات ایسا شکر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بنتی چلی جاتی، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ اور بھی مذلہ قدم بن جاتی ہے، کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں یہ ہماری تدبیریں ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہم نے سب کچھ کر ڈالا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ لوگوں کے یہ احساسات نقل کیے ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی تمہاری نہیں ہے، کوئی چیز تمہارا استحقاق نہیں ہے، کوئی تم کو تمہاری کسی صحیح کے نتیجے میں نہیں ملی ہے، یہ سب اللہ کا کرم، اس کی عنایت ہے۔ اور پھر اس کے پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں ایک انسان کو کس طرح مختلف مراحل سے گزار کر وجود پذیر کرتا ہوں، پھر وہ ارسطو افلاطون بن جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نکمی عمر کو پہنچتا ہے کہ جس کے بعد گرد و پیش کے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں، یہ وہی افلاطون ہے، یہ وہی ارسطو ہے، یہ وہی غزالی اور رازی ہے، یہ وہی شخصیت ہے جس کا تمطراق دیکھنے کا تھا، جس کے پاس اقتدار تھا، علم تھا، حسن تھا، جس کے سامنے کامیابیاں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی، وہی شخص ہے کہ آج اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ یہ اب جس طرح قرآن نے کہا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی بہت علم و فن کے آخری مقام پر پہنچ کر اب کچھ بھی پاس نہیں رہا ہے، کچھ بھی پاس نہیں رہا ہے، جیسے بچہ بے یار و مددگار دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہی ابتلا ہے جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے۔ یہ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے، دلیلوں کی صورت میں یہ قرآن اتارا گیا ہے، کھلی کھلی دلیلیں۔ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہے وہ کہاں ہدایت پائیں گے؟ یہ اس جملے کا مقدر ہے جس کو میں نے نکال دیا ہے، یعنی اگر انسان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ اس دنیا کو سمجھ سکے، یہ جان سکے کہ اس میں معاملات کس طرح ہو رہے ہیں، اللہ کے سنن کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ یاس میں مبتلا ہوتا اور پھر اسی طرح کی تصویر بن جاتا ہے کہ کچھ دعائیں کیں، کچھ اوپر چڑھنے کی کوشش کی، کچھ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا ارادہ کیا، لیکن دوری منزل کو دیکھ کر امید کی رسی کاٹ بیٹھے اور پھر پشت پر آ گرے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اس طرح کے لوگوں پر وہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ ہدایت انہی کو نصیب ہوگی جو عقل و بصیرت سے کام لیں گے، اور جو ہدایت ان کے اندر ودیت کی گئی ہے اس کی قدر کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر انسان کو بھیجا ہے، ہدایت بنیادی طور پر بالاجمال اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، الہام کر دی گئی ہے، اس کی قدر کرے گا تو اور ملے گی، قدر کرے گا تو اور ملے گی۔ اور قدر کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری، گریز و فرار کے طریقے چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکانا، اپنی ساری چیزوں کو اسی کی عنایت سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش کرنا، کبھی ادنا درجے میں بھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں کسی کی تحقیر کروں، انسانوں کو وہ جگہ دینا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور اخلاقیات میں اس اصول کو پیش نظر رکھنا کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال ہے جس میں اگر قدر افزائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور جو اندھے بہرے بن جائیں گے ان کے دلوں پر مہر کر دی جائے گی، وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اس قانون کا حوالہ دے کر اس تمثیل کے ذریعے سے اسی بات کی وضاحت کی ہے جو پیچھے بیان ہوئی تھی کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے کنارے پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے اس میں عبرت کے بہت اسباق ہیں،
اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.